أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. کلا ہرگز نہیں، جب زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور تیرا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صفوں میں اور قطار میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرنے لگے، انسان کو یاد آنے لگے. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب نصیحت کب فائدہ دے سکتی ہے؟ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، کیا اچھا ہوتا، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اگلی زندگی جو مرنے کے بعد کی ہے اس کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا. فیومئذ، اس دن لا يعذب عذابہ احد، کوئی شخص اللہ کے عذاب دینے کی طرح عذاب نہیں دے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی اس کے پکڑنے کی طرح نہیں پکڑے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے وہ نفس جو سکون پا گئی ہے. ارجعی، لوٹ جا، الی ربک، اپنے رب کے پاس، راضیتاً، کہ تو خوش ہو، مرضیہ، اور تجھ سے بھی وہ خوش ہو. فادخلی فی عبادی، اللہ کہے گا کہ اے مطمئن نفس، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو. سورہ فجر کی یہ 21ویں نمبر سے 30 نمبر یعنی 10 آیتیں ہیں آخری. کلا، اوپر بات یہ آئی تھی کہ انسان کو جب اللہ نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میری بے عزتی کر دی. تو گزشتہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی جو آیت پڑھی تھی اس میں کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اکرام اس لیے نہیں کہ حقدار ہے، اور روزی کی تنگی اس لیے نہیں کہ یہ اس کی بے عزتی ہے، بلکہ اصل اس کا کارن اور سبب یہ ہے کہ ان کے اندر عقیدے کی خرابی کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی خراب ہیں. کہ ایک تو یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، غریبوں کو کھلانے کی بات نہیں کرتے ہیں، اور میراث پوری کی پوری کھا جاتے ہیں، اور مال سے بہت محبت ہے. تو یہ سارے کام ہیں، اس لیے اللہ کی پکڑ آتی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلا،
کہ آدمی یہ جو کام کرتا ہے، یتیم کے بعد یتیم کے ساتھ بدسلوکی، مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی، میراث کو کھا جانا، مال سے محبت کرنا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حساب کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کسی کو حساب چکانا نہیں ہے، میں جس کا چاہے مال سمیٹ لوں، جس کی چاہے میراث کھا لوں، جس یتیم کو چاہے ستا لوں، جس غریب کو چاہے مذاق اڑا لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کلا، ایسی بات نہیں، دماغ میں اگر ایسا بھوسا بھرا ہوا ہے تو نکال دو، کلا، محاسبہ ہوگا، اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے وہاں عدالت قائم ہونی ہے، ایک دن متعین ہے، فرمایا کہ وہ دن کب ہوگا؟ جس دن یہ محاسبہ ہوگا، یہ سب کام کیا جائے گا، تاکہ اذا دکت الارض دکا دکا، کہ یہ زمین کا جتنا بھی نظام ہے اس کو سب درہم برہم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ کر فنا کر دیا جائے گا، اس دن ہوگا۔ اور اس دن اللہ کی شان کیا ہوگی؟ وجاء ربک، اللہ اپنی شان کے ساتھ ہوگا، اللہ اپنی قہاریت کے ساتھ ہوگا، اللہ اپنی جباریت کے ساتھ ہوگا، اللہ اپنی پوری شان و شوکت اور جلال کے ساتھ ہوگا۔ وجاء ربک، اور فرشتوں کی کیا نوعیت ہوگی؟ تاکہ عرش کے فرشتے ہوں گے، اس کے بعد اطراف کے فرشتے ہوں گے، اس کے بعد آسمان کے فرشتے ہوں گے، اس کے بعد زمین کے فرشتے، پوری کی پوری فرشتوں کی ٹیم ایک شان سے کھڑی ہوئی ہوگی، ڈسپلن کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اور اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کے جذبات کے ساتھ کہ ہمیں جو حکم دیا جائے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے، جہنم اپنی جگہ پر ہے، جنت اپنی جگہ پر ہے، جنت بن چکی ہے، دوزخ بن چکی ہے، اور اس دن جب فیصلہ ہوگا تو فیصلے کے مطابق جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جہنم کا معائنہ کرایا جائے گا، جہنم کی دہشت مٹائی جائے گی، میدان محشر میں اس کو لایا جانے کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے زنجیروں میں، اور اس وقت حالت یہ ہوگی، جہنم کی تپش اتنی ہوگی کہ 200 سال کے فاصلے اور اتنے ڈسٹنس اور دوری سے کے باوجود اس کی تیزی محسوس ہوگی، اس کی تپش محسوس ہوگی میدان محشر میں۔ سورج اپنے کام پر ہوگا اور جہنم کو اس طرح لائے گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جہنم کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم بعض روایت کے مطابق اسفل السافلین میں، یعنی زمین کے جو 7 طبقے ہیں اس میں آخری طبقے میں ہے، تو کہا جائے گا کہ جہنم میں جوش دیا جائے گا، تو اس جوش کی وجہ سے زمین پر جتنے سمندر ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت زمین کا یعنی رہنے کا حصہ کم ہے اور پانی کا حصہ زیادہ ہے، 3 حصے پانی کے، 1 حصہ رہنے کا، تو کہا کہ یہ جہنم میں جب تپش پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے سارے سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو اسی کو کہا کہ یہ جہنم لائی جائے گی۔ گویا جہنم کسی خاص جگہ بلکہ یہ جو سمندر ہے اسی میں آگ لگا دی جائے گی، تو 7ویں طبقے سے نیچے سے آگ لگے گی اور سارے سمندر آگ جلانا شروع کریں گے، تو اس کو کہا کہ جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو جب اتنے سنگین حالات ہوں گے، آدمی کو سر درد ہوتا ہے، بہت سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے، توبہ استغفار، تو یہ تو جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آنے لگے گا کہ چلو میں نصیحت حاصل کر لوں، مجھے موقع مل جاوے، یا اس کا ایک مطلب یہ کہ اس کو دنیا کے کہ یار مسجدوں سے اذان ہوتی تھی، کاش کہ میں 5 وقت گیا ہوتا، جمعہ کے دن میں نے سورہ کہف پڑھی ہوتی، صبح میں یاسین شریف پڑھی ہوتی، مغرب بعد واقعہ پڑھی ہوتی،
عشاء تبارک الف لام میم سجدہ پڑھی ہوتی، 4 کل پڑھ کے سویا ہوتا، آیت الکرسی پڑھی ہوتی، چلتے پھرتے ذکر کیا ہوتا، حلال کمایا ہوتا، دین کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، اللہ والوں کی صحبت میں گیا ہوتا، تفسیر میں، جماعت میں، دین کے کاموں میں، گھروں میں دین کا کام کیا ہوتا، یہ ساری چیزیں یاد آئے گی، لیکن افسوس کے ساتھ یاد آئے گی۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ، اب کیا فائدہ، چونکہ وہ تو دارالعمل نہیں ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے، وہاں افسوس ہی افسوس، اور افسوس خالی جہنمیوں کو نہیں، ہر ایک کو ہوگا۔ انسان آپ کو بھی کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں، اور سارے انسانوں کو کہتے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کا افسوس ہوگا۔ فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، نمازی بھی افسوس کرے گا، حج والا بھی افسوس کرے گا کہ یار میں نے تھوڑی نماز پڑھی اور پڑھ لیتا، مغرب کی 7 پڑھتا تھا، 5 پڑھتا تھا، 7 پڑھ لی ہوتی، عشاء کی 9 13 پڑھتا تھا، 17 پڑھ لی ہوتی، ظہر کی 6 پڑھتا تھا، 12 پڑھ لی ہوتی، عصر کی 4 پڑھتا تھا، 8 پڑھ لی ہوتی۔ تو پڑھنے والوں کو بھی افسوس ہوگا۔ قرآن جو روزانہ پڑھتے یار تھوڑا اچھا پڑھا ہوتا، تھوڑا زیادہ پڑھا ہوتا، افسوس ہر ایک کو ہوگا۔ جو گھڑی غفلت کے ساتھ گزری ہے جنت میں، اس کا افسوس ہوگا۔ تو افسوس ہر ایک کو ہونا ہے، لیکن کافر کو زیادہ ہوگا، غلط اعمال کرنے والوں کو زیادہ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب وہ افسوس کے ساتھ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، کیا اچھا ہوتا کہ میں نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ بڑا لمبا سفر، اکثر ہمارے خطبہ پڑھنے والے کہتے ہیں سفر طویل طویل زاد قلیل قلیل، کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت کم ہے۔ کل پرسوں ایک 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، قاری صاحب بھی ساتھ، تو رات سے تیاری، کپڑے استری کر کے رکھے، جو کتاب لے جانے کی تھی اس کو تیار کر کے رکھا۔ گھر والوں نے کہا بھائی سفر میں جا رہے ہو، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، پیسے جیب میں رکھ دیے رات سے، یہ میری بات کر رہا ہوں۔ فون چارجنگ کر لیا کہ بیٹری اتر نہ جائے، 1 دن کا سفر، پیسے بھی رکھ لیے، بیٹری بھی چارج کر لی، کپڑے بھی لے لیے، کتاب بھی لے لی، 1 دن کا سفر، اس کی اتنی فکر کہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ یہ سفر بہت لمبا ہے، جتنے ہمارے گئے ہیں کوئی آیا نہیں واپس، اور میں اور آپ بھی جا کے کوئی واپس آنے والے، قیامت تک اس گھڑے میں سونا ہے، اسے باغ بنانے کی ابھی محنت کرنی، تو توشہ بہت لے جانا پڑے گا، توشہ، اور وہ توشہ نیکیاں ہے، اچھے کام ہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیا اچھا ہوتا کہ میں نے کچھ اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بیچ دیا ہوتا۔ قارون کو اللہ نے یہی کہا تھا کہ اپنی اس زندگی کے لیے بھول مت جائیو، کچھ بیچ دئیو، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا، جیسے مجھے اور آپ کو بھی سمجھ میں جلدی نہیں آتا۔ اللہ کرے یہ دھوکے کی آنکھ جلدی کھل جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن صرف اللہ کی چلے گی، اللہ کے عذاب دینے والے کی طرف کوئی عذاب نہیں دے گا، اور اس کے پکڑنے والوں کی طرف کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس دن براہ راست اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دنیا میں آدمی جیل میں ہوتا ہے، اس کو بدنی ٹارچر ہوتا ہے، کبھی ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، اور کبھی اس کو یہ ہوتا ہے کہ چلو پیرول پر چلا جاؤں گا، چلو کسی پولیس والے کو پیسے کھلا کے کچھ کام کروا لوں گا، وہاں بات کر لوں گا، اور کچھ پیسے کھلا کے ججوں کو پیسے کھلا کے باہر آ جاؤں گا۔ اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ باہر تو آ جاؤں گا میں۔ لیکن جہنم کا جو مسئلہ ہے وہ عجیب ہے، ذہنی ٹارچر بھی، بدنی سزا بھی، اور کوئی بھاگنے کی شکل نہیں، بھاگنے کی کوئی شکل نہیں، اس لیے اللہ کے پکڑنے کی طرف کوئی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ایک پہلو ہے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت میں 4 قسم کے بادشاہ کو ماننے والے اور کافر، 3 قسم کے طبقے جو ناکام ہیں ان کا تذکرہ۔ اب اخیر کی 4-5 آیتوں میں مومن کا تذکرہ جو کامیاب ہے۔ اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس کا دل مطمئن ہے۔ جس کا دل مطمئن ہے، قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے عبادت کر کے اچھے کام کر کے دل اور اس کا دل و دماغ ایسا ہو گیا ہو کہ اسے اللہ کے ہر فیصلے پر خوشی ہوتی ہو، اسے اللہ کے ہر کام میں دل لگتا ہو، تاکہ نفس مطمئنہ ہے۔ مرضی مولا از ہما اولا، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم راضی، اللہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر ہم راضی، اللہ جو حکم دے اس حکم کو خوشی سے پورا کرنا، تاکہ یہ نفس مطمئنہ، یہ پریکٹس سے ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مستقل محنت ہے جسے مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی۔ تو اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ، پھر آگے کیا کہا؟ چل ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس، کس حالت میں؟ تاکہ تو بھی خوش اور وہ بھی خوش، تو بھی خوش اور وہ بھی خوش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ کئی قصے اس پر لکھے ہیں کہ نفس مطمئنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بات کبھی تو موت کے وقت کہی جائے گی اور کبھی قبر میں کہا جائے گا محشر کے وقت۔ تو واقعات لکھے کہ یہ مثل میں اللہ اور بندے کے آپس کے تعلق کی مثال ہے۔ حضرت ابن عباس گورنر بھی رہے، لیکن اخیر میں انہوں نے گورنری چھوڑ کے طائف چلے گئے اللہ اللہ کرنے، دین کا کام کرنے میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت جس کمرے میں ان کی نعش رکھی تھی میت، اس کمرے میں پرندہ داخل ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ داخل ہوتے تو دیکھا، لیکن اس پرندے کو پھر باہر جاتے نہیں دیکھا۔ پھر جنازہ لے گئے، قبر میں رکھا، تو قبر میں رکھا تو یہ آواز آئی، لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی پتہ نہیں چلا۔ یہ آواز حضرت ابن عباس کو کہ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کے پاس، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اپنے روم میں تھے، تو باہر ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے ملنا ہے۔ تو ان کا بیٹا گیا، تو ان کے بیٹے نے کہا کیا ہوا تھا کہ یہ خط دے دو ابا کو۔ تو اس نے پڑھا، یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اس نے اپنے ابا کو دی، اور ابا کو دے کر باہر آئے تو وہ غائب، اور اندر جا کے دیکھا تو ابا کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ آدمی اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ تمہارے ابا کو پیغام سنا دو، یہ کاغذ دے دو، اور اس میں کہا تھا اے نفس مطمئنہ، بہت محنت کر لی، اب تھکنا نہیں ہے، ارجعی الی ربک، اب تمہارا وقت آ گیا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، تم بھی اللہ سے راضی ہو۔ ایسی زندگیاں گزار کے گئے، اور آج بھی لوگ گزار رہے ہیں کہ موت کے وقت ان کو فرشتے یہ اعلان سناتے ہیں۔ ہاں، پھر یہ اعلان سنانے کے بعد کیا؟ تاکہ فادخلی فی عبادی، اللہ پہلے کہ بھائی میرے آدمیوں میں آ جا، تو پہلے تھے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے جو آدمی ہیں اس میں تو آ جا انتقال کے بعد۔ اور پھر کہا جنت، پہلے میرے آدمیوں میں آ پھر جنت۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے دوستی، اللہ والوں سے تعلق، یہ بہت ضروری ہے۔ کہ دیکھو جنت سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادھر آنے کے لیے رائٹ وے یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ تمہیں اللہ والوں کی صحبت میں، اور اللہ والوں کی صحبت خالی نہیں فائدے سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، بہت بڑی نسبت۔ اس لیے ہمیں بزرگوں سے بھی وابستہ ہونا چاہیے، دین کے کاموں سے۔ اب کوئی کہے یار ہمارے زمانے میں تو ہر زمانے کی جیسا روح ایسا فرشتہ، اس لیے کہا کہ ہمارا مؤذن بھی اللہ والا، ہمارا امام بھی اللہ والا، ہمارا ذمہ دار بھی اللہ والا، اللہ جس کو تھوڑی بہت توفیق دے وہ سب اللہ والے ہمارے لیے۔ تو ہمارے لیے جو قریب میں اللہ والے ہیں ان سے دوستی رکھے، ان سے تعلق۔ ہم حسن بصری ڈھونڈنے جائیں گے تو موت تک ملنے والے نہیں، حسن بصری جیسا کوئی ڈھونڈے، اور صحابہ جیسے ڈھونڈنے جاوے تو بھی ملنے والے نہیں۔ ہمیں اپنے زمانے کے اعتبار سے جو اللہ والے میسر ہے ان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی موت کے وقت یہ مژدہ سناوے
کہ ہمیں بھی اللہ اسی طرح بلاوے جس طرح اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بلایا، اور ہمارے لیے بھی اپنے بندوں میں اور اپنی جنت میں داخل ہونا آسان فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک